بندے کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ اگر مکمل نیکی بھی لے کر حاضر ہو جائے تو وہاں اس کی گرفت کر لیتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے وہ بھی سنیں. جب پہاڑ جیسی نیکی لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے, مولا میں تو مسجد کے اندر ہی سارا وقت گزارا ہے, کسی سے زیادہ میل جول نہ رکھا, تجھ سے ہی میں نے ناتا اور رشتہ جوڑا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں تجھ سے محبت کی, تیری عبادتیں کی ہیں اور عبادت کا جو خزانہ ہے وہ لے آیا, اب تو یہ عبادت کا خزانہ لے اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے. اللہ فرمائے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ جو تو نے نیکی کی ہے دنیا کے اندر اس کے بدلے جنت ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تو یہی سوچتا ہوں کہ جو دنیا میں نیکی کمائی ہے اس کے بدلے میں جنت میں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی نیکوکار ہو, کوئی بندہ اپنی نیکی کے بدل جنت نہیں پا سکتا. جب اللہ نے یہ بات کہی اس سے تو اس نے کہا مولا اتنی عبادتیں ریاستیں کی, جس پہاڑ کی غار میں عبادت کرتا وہ پہاڑ بھی روشن ہو گیا تھا میری عبادت سے. اللہ نے کہا پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنی نیکی سے, کیونکہ تجھے معلوم نہیں ہے اگر تو نیکی کی بات کر رہا ہے تو پھر تجھے آزما لیتے ہیں. اللہ نے اس کو آزمایا اور اسے کہا جا تو آخرت کے اندر پیاس سے تڑپ رہا ہے, ایک پیالہ پانی لیا, ساری زندگی کی نیکی اور عبادت اور ریاضت سے وہ بندہ تلاش کرتا ہے, ایک پیالہ پانی اس کو ملتا ہے اور وہ ساری نیکی دے دیتا ہے ایک پیالہ پانی میں. اور پانی پینے کے بعد پھر جب اللہ کے حضور آتا ہے کہ مولا ہاں ایک پیالہ پانی تو میں نے پی لیا, اب تیرے حضور آ گیا. اللہ کہے گا اب بتا تیرے پاس کتنی نیکی ہے؟ وہ کہے گا مولا سب نیکی تو میں ایک پیالہ پانی میں دے آیا. اللہ کہے گا اب بتا تجھے جنت میں داخل کروں یا جہنم؟ وہ بندہ کہے گا مولا میں ٹوٹ گیا. وہ بندہ کہے گا مولا میں ٹوٹ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کوئی بندہ اپنی نیکی کے بدل جنت میں نہیں جا سکتا, صرف اور صرف وہ تیرے فضل و کرم سے ہی جنت پا سکتا ہے. جب یہ بات اللہ نے اس بندے سے کہی تو اس کو یقین ہو گیا اور پھر اس نے کہا مولا میں اس چیز کی معافی چاہتا ہوں. اور حضور نے یہ صحابہ کے درمیان فرمایا کوئی بھی اپنی نیکی کے بدل جنت نہیں جا سکتا, یہ تو امتحان گاہ ہے, بندے کو صرف وہ آزماتا ہے. فرمایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے, تم جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے, بلکہ اس کی عبادت اور ریاست میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جو فرشتوں کی تعداد ہے تمہیں معلوم ہے وہ تم سے تگنی ہے اور میں تم سے دگنی تگنی ہے, اور وہ اس کی عبادت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے, کبھی بھی وہ ہمیشہ اس کی عبادت اور ریاضت میں لگے ہوں. اور بندہ کوئی ملتا ہے, انسان کوئی ملتا ہے جو عبادت کرتا ہوتا ہے, ورنہ صاحب اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں, لیکن وہ جو اللہ نے نورانی مخلوق پیدا کی ہے وہ صرف اسی کی عبادت کر رہے ہیں, تو بندوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی بندے کی کوئی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر جو بندہ نیکی کرے گا وہ صرف اپنے لیے, اور اگر گناہ کرے گا تب اپنے لیے, اور اگر جو ہے گناہ کرے گا رب کا کچھ نہیں بگاڑے گا. اور حضور نے پھر فرمایا کہ گناہ کرے گا تو رب کا کچھ نہیں بگاڑے گا, اور کہا کہ اگر نیکی کرے گا تو رب کا کچھ نہ سنبھالے گا. بس صرف وہ نیکی اور جو گناہ کرتا ہے صرف اپنے لیے کرتا ہے, نیکی گناہ صرف اپنے لیے کرتا ہے بندہ, آخرت کے لیے کرتا ہے کہ اس کو آخرت میں نجات پانا ہے. لیکن اللہ کو تمہاری عبادتیں ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اس چیز کا خواہش مند نہیں ہے کہ اس کی عبادتیں کریں. اگر وہ اس چیز کا خواہش مند ہو جائے کہ بندے جب تک میری عبادت نہ کرے میں ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں بنا سکتا, ان کے تھالی میں روٹی نہیں دے سکتا, کوئی بندہ دنیا کے اندر اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک گھونٹ پانی اپنے حلق سے اٹھائے.